السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ وبک نستعین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے امام نے عشق کے تیور کو بدلا اور یوں کہا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے۔ جب عشق کی کیفیت میں تبدیلی آئی تو میرے امام نے یوں قلم چلاتے ہوئے کہا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ ذرا محبت سے مسکرا کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ مولا حضرات علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، میں سبوں کا استقبال کرتا ہوں۔ بس یہ سمجھیں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں اگر کوئی بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے۔ میں علماء کرام سے صرف ان کی دعاؤں کی بھیک چاہتا ہوں، ان کی پشت پناہی رہے اور آپ سب کی سماعتیں بیدار رہے۔ محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ خود ذمہ دار ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے یا نہیں۔ میں ایک بار اور پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے باپ کے نام پہ اگر میں کہوں تو ہاتھ نہیں جوتے اٹھا کے میرا استقبال کرنا، لیکن جس نبی کا صدقہ کھا کے زندہ ہو اگر ان کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کی بات آئے تو پھر تمہیں حیرت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ نے تو اپنا گھر بار سب کچھ قدم رسول پہ نچھاور کر دیا۔ محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا اور محبت سے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی وقار، علماء اہل سنت کی پشت پناہی مجھے حاصل ہے اور آپ سب کی سماعتیں الحمدللہ بیدار ہیں۔
بس دو تین باتیں میں عرض کروں، اسے آپ اپنے خانہ دل پہ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ آج کی اس تاریخ ساز اجلاس میں ملک ہندوستان کے چنندہ شخصیتوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس انتخاب کے لیے تقریباً 6 ماہ کا مدت مدیدہ لوگوں نے گزارا ہے، تب جا کر کے وہ اپنے منزل مقصود پہ گامزن ہونے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ قابل صد مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات۔ پھر سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہمانوں کے چکر میں نہ رہیں، اس وقت جلسے کے بعد جتنا کھانا کھلانا ہوگا کھلا لیجیے گا۔ اس وقت آپ کو نائبین مصطفیٰ کو سماعت کرنا ہے۔ یہاں سے آپ کو پیٹ بھرے نہ بھرے مگر ایمان کی تجوری نیکیوں سے بھر کے لے جانا ہے نا؟ وہ آپ بیدار بیٹھے ہیں، بیدار مغز کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اب تک کے مہمان نوازی کے شکار ہوئے بیٹھے ہیں، گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ ساؤنڈ بہت اچھا ہے، اگر تو ہارن کو ادھر ریٹرننگ میں لگا دیا گیا ہے تو بہت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے سامنے میمنہ سے لے کے میسرہ تک بے شمار مداحان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے اپنے طور پر حضور کی مدح سرائی کا بہتر ہنر جانتے ہیں، جو سوئے ہوئے مجمع کو جگانے کا اپنے اندر ایک ملکہ رکھتے ہیں۔ بھائی محترم اشرف جمالی کے نام کا سکہ اس وقت جناب محترم محب العلماء اسرائیل بھائی نے اچھال کر کہا کہ اب ان کو مدحت پیغمبر کی سوغات عطا کر دی جائے اور باغ رسول پاک میں حضور کی نعتیں سنا کر چہکنے کا انہیں موقع فراہم کیا جائے۔ میں نے کہا صاحب حضور کی نعت کب سے ہو رہی ہے، اگر آپ انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کے قلم کی روشنائی سوکھ سکتی ہے۔ حضور کی مدحت سرائی کا زمانے کو آپ احاطہ قلم میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک 1,22,999 کرام انبیاء کرام تشریف لائے، مگر اللہ نے جس نبی کے صدقے کل کائنات کو بنایا، اللہ نے ہم سب کو اسی نبی کے امت میں مبعوث فرمایا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آخری پیغمبر کی امتی بنا کر ہمیں محمدی بنا دیا ہے۔ ذرا محبت سے مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ میاں اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ تاکہ میرے شعور کا پرندہ آپ کے خیال و فکر کے باغ میں اڑنے کا ہنر سیکھ جائے۔ محبت سے مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ میاں اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ میاں اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تجھ سے بڑے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تجھ سے بڑے ہیں، کیا یہ مگر کم ہے تیرے صف میں کھڑے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تجھ سے بڑے ہیں، کیا یہ مگر کم ہے تیرے صف میں کھڑے ہیں، کیا یہ مگر کم ہے تیرے صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا شکر و احسان، ہم اور آپ جتنا بجا لائیں کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس امت میں ہونے کے لیے 12 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا۔ میرے مولا اگر دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع اور چانس ملے، تاج نبوت نہ دینا چلے گا، تاج رسالت نہ دینا چلے گا، مگر اپنے آخری پیغمبر کی امت میں بھیج دینا۔ ذرا اپنے نصیبے پہ ناز کرو، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم سب کو اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ کون حضور؟ وہ جس کے ہاتھوں میں جنت کی کنجی ہے، وہ جن کو اللہ نے مالک حوض کوثر بنایا ہے، وہ جب کائنات کے سارے لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے شقیق
کے تلاش میں ہوں گے، سب اپنے شقیق کی تلاش و جستجو میں محبوب مگر اور پریشان حال گھوم رہے ہوں گے، اس وقت ایک ذات اپنے گنہگار امت کی تلاش میں ہوگی۔ میرے آقا کریم کی ذات جلالی وقار ہے جو اپنے گنہگار کو تلاش کے ان کی شفاعت کر کے الحمدللہ جنت میں داخلے کی سند عطا کر رہی ہے۔ آئیے ہم اور آپ یہاں سے وہاں تک مل کر کے اپنے ذہن و فکر و خیال کو یکجا کریں اور یہیں سے اب اس جلسے کی نوعیت میں تھوڑی تبدیلی لائیں اور اپنے خیال میں بھی تھوڑی سی تبدیلی لانے کی آپ کوشش کریں، اس لیے کہ میرے سامنے فہرست بہت طویل ہے۔ آج کی اس پاک جلسے میں ملک ہندوستان کے معروف خطبہ اور شعراء کی آمد ہے۔ ایک وہ خطیب جس کے لہجے کا رسیہ دیوانہ لوگ ہوئے جاتے ہیں، بوڑھوں نوجوانوں سے زیادہ بوڑھا ان کی تقریر کے لہجے کو پسند کر رہا ہے۔ خوش نصیبی سے وہ لہجہ آپ کے محلے میں اس وقت آ چکا ہے الحمدللہ۔ ملک ہندوستان کا وہ سناگر جن کو ہر ماحول اور مومنٹ میں پڑھنے کا ہنر آتا ہے، شاعر اہل سنت جناب زمزم فتح پوری صاحب آپ کے وہاں تشریف لا چکے ہیں۔ سیوان کی سرزمین، تاریخی اور ادبی سرزمین سے چل کر آنے والا وہ ہمپارا جن کے لب و لہجے میں غضب کی ملاحیت اور ادب کی کشش ہے، آپ جب ان کے لہجے کو سنیں گے تو کبھی ان کے مصرے کے سائبان کے نیچے کھو جائیں گے آپ، کبھی ان کے نعت کے مصروں کی گیرائی کو جب آپ سماعت کریں گے تو بیٹھے بیٹھے یہیں سے مدینے کی مسافت کے حدود کو کم کرتے ہوئے پائیں گے آپ۔ جناب محترم ارشد اقبال سیوانی وہ بھی آپ کے محلے میں تشریف لا چکے ہیں۔ خطیب دورہ، خطیب نوجوان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ فرید القادری امجدی صاحب قبلہ قدرمہ کی سرزمین سے کرما بڑے زمانے تک ابرق کی چمک کی بنیاد پر پہچانا جاتا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی چمک کہیں نہ کہیں مانگ پڑ رہی ہے جب سے خطابت کی دنیا کے یہ چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز میں روشنی فراہم کرتے ہوئے نظر آنے لگے، تب سے قدرمہ کی پہچان وہاں کی ابرق نہیں بلکہ وہاں کی پہچان کہیں نہ کہیں علامہ فرید القادری جیسے لوگ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بہتر لوگ آپ کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی محترم جناب اسرائیل صاحب، قاری عبدالکریم صاحب قبلہ، جناب مولانا سمر سوانی صاحب قبلہ، یہ تمام تر لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں سب کی دعا چاہتا ہوں اور نعت کا مصرع پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم ہوں گے اور جتنے غیر معروف ہیں وہ بیٹھیں گے، جو معروف ہیں جسے معروف نہیں، معروف کو مشہور بھی کہا جاتا ہے اور مشہور بہت زیادہ ہو تو اسے اشہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب معروف نہیں، مشہور نہیں، اشہر کی ضرورت ہوگی۔ میں نعت کا ایک پاکیزہ مصرع پڑھتا ہوں، یہیں سے مجھے میری نظامت کا سیٹ اپ کر لینا ہے کہ مجھے شعر سنانا ہے کہ شعر دکھانا ہے۔ ہر درد کی ہر دکھ کی دوا مانگ رہا ہوں، ہر درد کی ہر دکھ کی دوا مانگ رہا ہوں، ہر درد کی ہر دکھ کی دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، ہر درد کی ہر دکھ کی دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، جینے کی تمنا ہے مجھے اس لیے آقا، مرنے کی مدینے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ شاعر نے کہا تھا کہ جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں، جب تک پھر ادھر دیکھ ہی رہے ہیں آپ، دل کرے تو جلسہ سنے، ورنہ میں وہ آدمی ہوں کہ ایک آدمی کو بھی میں رات بھر سنا سکتا ہوں۔ حالت روزہ میں شہابالدین بھائی یہی بیٹھے ہوں گے، 2.5 گھنٹہ میں نے نعت پڑھی ہے جا کے، اور گواہ چاہیے تو مولانا شعبان یہی موجود ہے حالت روزہ میں الحمدللہ۔ تو دیوانہ جب سننے والا ہوتا ہے تو دیوانگی پھر سنانے والے میں بھی آنے لگتی ہے۔ محبت سے مسکرائیں، بول دے سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی ادھر ادھر دیکھا تو یہ مائک لے کے میں انہی کی بارگاہ میں آؤں گا کہ صاحب آپ دیکھ کیا رہے تھے، ہمیں بھی بتا دیتا۔ کسی کو صبح کرنے دو، کسی کو شام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، ہم کو بھی اپنا کام کرنے دو۔ جہاں غلام نبی کسی کام بولتے ہیں، آپ کے جذبے اور آپ جیسے علماء کو سلام۔ میں تو کہتا ہوں ہم لوگوں کو 25,000 روپے کی تنخواہ ملے گی اور ایسے گاؤں میں اگر رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھاگ جائیں گے، رہ نہیں پائیں گے۔ آپ جیسے لوگ رہ نہیں رہے ہیں،
بلکہ رہ کر کے انقلابی کام کر رہے ہیں کہ آپ پرانی مسجدوں کے مخدوش حال کو دیکھ کر لوگوں کی ذہن سازی کر کے آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں چند سالوں کی مدت میں آپ دیکھیں گے نوری نگر والوں نے اگر اپنا گھر چمکایا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ارادہ کر لیا جہاں ہمارا گھر چمک رہا ہے اس سے زیادہ اللہ کا گھر چمکے گا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں نوری نگر والوں، تمہیں نور والے آقا کا صدقہ ضرور ملے گا۔ جہاں غلام نبی کسی کام بولتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ بھی 20 روپے میں اگر سمجھوتا کریں گے تو پھر نوری نگر میں آنا ٹھیک ہی بات ہے۔ جہاں غلام نبی کسی کام بولتے ہیں، جہاں غلام نبی کشنا کام بولتے ہیں، بیٹا اپنے پاس سے مت دینا، دادا سے مانگ کے دینا۔ جہاں غلام نبی کشنا کام بولتے ہیں وہاں ساقی کو ساقی ہے جام بولتے ہیں۔ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ صرف نبی کے غلام بولتے ہیں۔ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ صرف نبی کے غلام بولتے ہیں۔ الہی مجھ پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ الہی مجھ پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو ہمارے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ دین کو سر کی اگر ضرورت ہو ہمارے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ آئیے شیر، جسے شیر کہنے کا حق ہے، درویش ہوں تو کیا ہوا، غافل نہیں ہوں۔ ترہی مشاعرے بھارت اور ہندوستان کے کونے کونے میں ہوتے ہیں۔ ترہی مشاعرے وہی ہوتے ہیں جہاں ادیب پائے جاتے ہیں، ورنہ سرور مالیگامی نے کہا تھا کہ گدھے پر کچھ کتابیں لاد دیں گے پھر اس کے چیخنے پر داد دیں گے، ہمیں تو بس ترنم سیکھنا ہے، غزل کیا غزل استاد دیں گے۔ ماشاءاللہ 1100 روپے پریپید کی نسبت سے یہ آیا ہے، اور اس میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ مسجد کے نام، تو مسجد کا کوئی ایک ذمہ دار آ جائے اور یہ امانت لے کے چلا جائے۔ ہمیں تو بس ترنم سیکھنا ہے، غزل کیا غزل کیا۔ آج کل متشاعروں کو شاعر بنایا جا رہا ہے، شاعر تو بنیاد کی طرح دبے کچلے اندر پڑے ہیں، اوپر عمارت ہی سب کچھ بن کے قطب مینار بنا بیٹھا ہے۔ شاعر کہتا کہ درویش ہوں تو کیا ہوا، قافل میں حضرت نگاہوں کی بھیک ہمیں دے دیجیے قبلہ گرامی۔ درویش ہوں تو کیا ہوا، کہتے یہاں کہوں کہ مجھے اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے، ایک ہی گانا مگر پہلو گانا چاہیے۔ ہمیں اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی قدر اور عزت گھٹ رہی ہے، میں کہتا ہوں وہ تجزیہ کرنے والے دنیا کے آخری بیوقوفوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی علماء کے ہاتھ اور پاؤں چومے جا رہے ہیں، دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو اس کا ہاتھ کوئی چومتا نہیں، کوئی نہیں چومتا۔ وقت کے پرائم منسٹر کا ہاتھ کوئی نہیں چومتا، وقت کے ڈی ایم سی ایم پی ایم کا ہاتھ کوئی نہیں چومتا، مگر ایک چھوٹا سا عالم اللہ رسول کی بات کرنے والا ہو تو ہماری نسل کے بچے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ احترام صرف نائبین مصطفیٰ کے نام ہے۔ وقت کے پی ایم کو یہ مرتبہ نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ پی ایم بنانے والے لوگ گلی محلے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو رسول اللہ کے نائب ہیں ان کو بنانے والے محلے کے لوگ نہیں ہیں، یہ مدینے والے آقا کا فیضان ہوتا ہے تو یہ مصطفیٰ کی شریعت کے نگہبان ہوتے ہیں۔ مجھے اگلا نہیں، مجھے اگلا نہیں، مجھے اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے۔
ایک ہی دانا مگر بہلول دانا چاہیے. کہنے کہتا کہ کیوں جا رہے ہو تم جانب مغرب, کیوں جا رہے ہو تم جانب مغرب, وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جاتے ڈوب جاتا ہے. کیوں جا رہے ہو تم جانب مغرب. مجھے جو شعر پڑھنا ہے وہ پڑھے دیتا ہے, اجازت ہے تو 3 لوگوں کی اجازت ہے, چلے کمرے میں 1-2 نہیں 2-250 شعر سنا دوں گا. اب یہ لوگ دیکھ کر اتفاق کر لیں ان کا ہمنا وصول ہو جائے. حالانکہ ہم دیکھنے نہیں سننے کی چیز. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ملاحت کی دنیا کے تاجور مل جائیں گے آپ. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے میں ایک بات کہوں, یہ بمبئی کا جلسہ نہیں ہے, یہ ہماری گنڈی کا جلسہ ہے. وہ گھبرا کے اگر بمبئی کی طرح جلسہ کرو گے تو تم لوگ کو کیفیت نہ ملے گی. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بمبئی سے آئے ہیں سب کرایہ خرچ کر کے اسی نیت سے آئے ہیں, ہم اپنا گھر دیکھیں نہ دیکھیں, اللہ کا گھر ہم تعمیر کر کے اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو پیسے خرچ کے آئے ہیں اگر تھوڑا وقت زیادہ چلا جائے تو کوئی دقت تو نہیں ہے, بولیے نا. کیونکہ اسرائیل بھائی کے اوپر ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں. درویش ہوں تو کیا ہوا, 2 لوگ سن لیں اور تیسرا زبان اللہ بول دیں, چوتھا نہ سنے گا تو میری صحت پہ فرق نہیں پڑے گا. اور میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس پہ 100 روپے انعام علامہ فرید القادری دیں گے, ورنہ پھر میں ان کو 2025 نہیں 2018 میں لے جاؤں گا. میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہتر سمجھ رہے ہیں. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی, بیچ میں کیوں دماغ لے آئے. درویش ہوں, میں تمیز کیوں بنا رہا ہوں, شعر بہت ہے. درویش ہوں تو کیا ہوا, غافل نہیں ہوں میں, آج تجھ کو کائنات کا نقشہ بناتے ہوں. درویش ہوں تو کیا ہوا, غافل نہیں ہوں میں, آج تجھ کو کائنات کا نقشہ بناتے ہوں. یا ٹھہر کے میں بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی عرس مقدس حضرت یہ تو میری حیثیت کے مطابق آپ نے دیا ہے. اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں تو میں مسجد کے نام کر دوں. ₹500 دیجیے گا وہی مسجد میں دے دیں گے ایمانداری سے. بہت کما رہے ہیں حضرت, اللہ اور برکت دے آپ کے. زور سے مسکرا کے بول دیجیے سبحان اللہ. حضرت بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف کرناٹک. ابھی اس کی تقریب حضرت کی ہوئی ہے. ایک مسئلہ ان کے زمانے میں اٹھا کہ زندگی اہم ہے کہ موت. میرے اس سبق کو سن لیں اور مجھے حوصلہ دیں کہ سبق ٹھیک ہے تمہارا. ایک سوال تھا کہ زندگی اہم ہے کہ, سن رہے ہیں آپ لوگ, زندگی اہم ہے یا موت. سینکڑوں مفتیان کرام اور علماء کرام نے اس پہ دلیلیں قائم کی. کسی نے زندگی کو اہم قرار دیا, کسی نے موت کو اہم قرار دیا. باتیں تو ہوئی مگر لوگ مطمئن نہیں ہوئے. یہ بات ہوتے 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 بارگاہ بندہ نواز تک آیا. سوال وہاں تک آیا کہ حضور ہزاروں علماء نے اس کا جواب دیا مگر لوگ مطمئن نہیں ہیں, تمانیت نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے اس میں. تو کہا سوال کیا ہے, کہا زندگی ہے میں کہ موت. حضرت نے مسکرا کر کہا کہ یہ علماء کرام کی بارگاہ کا سوال ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. کہا حضور پھر آپ ہی کرم کریں, جواب عنایت فرما دیں. جواب بتا دوں حضرت نے کیا دیا تھا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ. سوال کیا تھا کہ زندگی اہم ہے کہ موت. حضرت نے کہا کہ یہ علماء کرام کی بارگاہ کا سوال ہے ہی نہیں. تو لوگوں نے کہا حضور جواب بتا دیں آپ. تو کہا بتا دیتا ہوں, زندگی تب تک
تک اہم تھی جب تک نبی زمین پر تھے، موت اسی دن سے اہم ہو گئی جب سے نبی زمین میں آرام کر رہے ہیں۔ زندگی تب تک اہم تھی جب تک حضور زمین پر تھے، اسی روز سے موت اہم ہو گئی جب سے حضور زمین میں آرام فرما ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ موت آئے مجھے مدینے میں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ اور جب سکتے میں اتنی طاقت ہے تو کنفرمیشن میں کہیں ہی دیجئے سبحان اللہ، مسکرا کے محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ موت آئے مجھے مدینے میں، جو مدینے میں مرنا چاہتے ہیں وہی سبحان اللہ بولے۔ موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں، یا تو مکے میں یا مدینے میں۔ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا؟ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا؟ آسمان کو میں زمین پر لاؤں کیا؟ ہاتھ بابو اس کو کم کر دو۔ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا؟ آسمان کو میں زمین پر لاؤں کیا؟ ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا؟ آسمان کو میں زمین پر لاؤں کیا؟ ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا؟ ہر نفس دیدار، اب میں نے تو بندی کی، شاعری تو آتی نہیں ہے تو بندی ہی آتی ہے۔ میں نے تو بندی کی تو میں نے کہا کہ گلشن عشق کو سجاؤں کیا؟ گلشن عشق کو سجاؤں کیا؟ آئینہ دل کا میں دکھاؤں کیا؟ گلشن عشق کو سجاؤں کیا؟ آئینہ دل کا میں دکھاؤں کیا؟ اڑ رہے ہو جو آسمانوں میں، تھوڑی سی دھجیاں اڑاؤں کیا؟ اڑ رہے ہو جو آسمانوں میں، تھوڑی سی دھجیاں، شعر سنیے کہ پہلے بیٹھیے، یہ شعر سنیے اس کے بعد ابھی کیا کیا انعام دیں گے وہ آپ ابھی خود نہیں سوچ سکتے ہیں، اتنا بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ گلشن طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا؟ آسمان کو میں زمین پر لاؤں کیا؟ ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا؟ میں نے کہا کہ گلشن عشق کو سجاؤں کیا؟ آئینہ دل کا میں دکھاؤں کیا؟ اڑ رہے ہو جو آسمانوں میں، تھوڑی سی دھجیاں اڑاؤں کیا؟ دھمکیاں دیتے ہو مٹانے کی، اپنے خواجہ کو میں بلاؤں کیا؟ دھمکیاں دیتے ہو مٹانے کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ 500 روپے مسجد کے لیے، نبی پہ جان دے کے جان نثاروں کے برابر ہے سندر بھائی، نبی پہ جان دے کے جان نثاروں کے برابر ہیں، نبی کے نعت خواہ روشن ستاروں کے برابر ہیں، نبی کی نعت کا صدقہ ملا ہے اس لیے سرور، یہ جو 10-20 روپے ہیں ہزاروں کے برابر ہیں۔ نبی کی نعت کا صدقہ ملا ہے اس لیے سرور۔ میں نے کہا کہ گلشن عشق کو سجاؤں کیا؟ آئینہ دل کا میں دکھاؤں کیا؟ اڑ رہے ہو جو آسمانوں میں، تھوڑی سی دھجیاں اڑاؤں کیا؟ دھمکیاں دیتے ہو مٹانے کی، اپنے خواجہ کو میں بلاؤں کیا؟ اپنے خواجہ کو میں بلاؤں کیا؟ پھر میں نے ایک شعر پڑھا، محبت سے بچا جائیں گے بار پیش کی تحقیق یا رسول اللہ۔ گلشن عشق کو سجاؤں کیا؟ آئینہ دل کا میں دکھاؤں کیا؟ اڑ رہے ہو جو آسمانوں میں، تھوڑی سی دھجیاں اڑاؤں کیا؟ دھمکیاں دیتے ہو مٹانے کی، اپنے خواجہ کو میں بلاؤں کیا؟ اپنے خواجہ کو میں بلاؤں کیا؟ حسن کی بات بھول جاؤ، حسن کی بات بھول جاؤ گے، حسن کی بات بھول جاؤ گے، چہرہ اختر رضا دکھاؤ گے، حسن کی بات بھول جاؤ گے، حسن کی بات بھول جاؤ گے، چہرہ اختر رضا دکھاؤں کیا؟ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا ہی نہیں اپنی طرح، نام سرکار تو نقطے سے الگ الگ رکھا ہے، ایک نقطہ
اپنی طرح نام سرکار کو نقطے سے الگ رکھا ہے. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. فاصلہ عشق کی شدت کو مٹا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. اب تک کہ آپ ان حضرات کو سنتے رہے جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر کبھی کبھی میسر جن کی ملاقاتیں آ جائے سعادت مندی کی بات ہے. سیوان کے ادبی سرزمین سے چل کر وہ ماہ پارا، وہ کوہ نور ہیرا جس وقت آپ کی نگاہوں کے سیج کے سامنے بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، نبی کے نام کے مصروں کو اپنے ہونٹوں کی ڈالی بنا کر اور اپنی قسمت کی ترجمانی کے لیے حضور کے عشق کا علم لے کر کے اس وقت سیوان کی سرزمین سے آیا ہوا وہ بندہ جناب ذوالفقار شاعر اہل سنت ارشد اقبال سیوانی تشریف لا رہے ہیں. استقبال کریں محبت و ادب و احترام کے ساتھ. نعرہ